السلام علیکم، لائیو ود عادل شاہ زیب کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان. آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو. اور عید پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ذرا لائٹر موڈ میں پروگرام کو کنڈکٹ کریں. تو آج جو ہمارے مہمان ہیں ان کے بارے میں بھی ذرا ان کے سامنے کبھی ان کی تعریف نہیں کی، لیکن چونکہ آج عید کا موقع ہے، وہ ہے تو سابق وزیر اعظم پاکستان. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ ہی از ون آف مائی فیوریٹ پولیٹیشنز. جو جرنلسٹ اور پولیٹیشین کا ایک ریلیشن ہوتا ہے، میں ان کی بیسس پہ بات کر رہا ہوں. اس کی ایک بڑی وجہ ہے. بڑی وجہ یہ ہے کہ جب وہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو وہ زیادہ ایکسیسیبل ہوتے ہیں، جب وہ پوزیشن میں آ جاتے ہیں تو پھر اس سے کم. یعنی اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہی ڈز ناٹ چینج. ایون جب وہ پرائم منسٹر تھے تو وہ واٹس ایپ پہ فوراً جواب بھی دے دیتے تھے. اور ان کے جو پی ایم ہاؤس میں آخری جو 1 گھنٹہ تھا تو اس وقت میں نے ان کا لائیو انٹرویو کیا تھا. یعنی اقتدار سے جاتے ہوئے آخری جو 1 گھنٹہ تھا وہ ہمارے ساتھ انہوں نے لائیو کیا. اور نارملی جب آپ ان کو دیکھیں گے، ان کی جو نارمل جس طرح سے روٹین ہم جس طرح سے زندگی گزارتے ہیں، تو وہ کہیں سے نہیں لگیں گے کہ اتنے بڑے پولیٹیشین ہیں. اور ونس پاکستان کے بہت بڑے ٹیکس پیئر ابھی بھی ہیں، لیکن کسی وقت میں سب سے زیادہ وہ ٹیکس دیتے تھے. یعنی فائنینشلی بھی ماشاءاللہ کافی ساؤنڈ ہے. لیکن ان کو آپ دیکھیں کہ وہ عام سی گاڑی میں اکیلے، نہ ان کا گارڈ ہوتا ہے نہ ان کا ڈرائیور ہوتا ہے. تو ان کی جو میری پسندیدگی کی ایک وجہ جو ہے وہ یہ بھی ہے. تو کچھ ان سے سیاست پر بھی گفتگو کریں گے، لیکن ذاتی معاملات پر بھی اور بہت سے ایسے لائٹر ایشوز پر گفتگو کریں گے. کوشش کریں گے جتنا اس کو انٹرسٹنگ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ میں اور وہ اگر بیٹھے ہوں تو ہم بہت بھی کوشش کریں لیکن بات سیاست کی طرف نکل جاتی ہے. تو آج عید پر ہمارے مہمان ہیں سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان بھائی صاحب. بھائی صاحب بہت شکریہ. اتنی تعریف پہلے کبھی آپ کی میں نے نہیں کی. عید ہے تمہاری، آپ کی مہربانی ہے. انسان دیکھیں، انسان تعریف کے قابل نہیں ہوتا. ہم سب بڑے کمزور لوگ ہوتے ہیں. بہرحال آپ کی مہربانی. آپ سے ایک دوستی کا رشتہ ہے، وہ میرے لیے بہت ہے. نہیں اچھا شاہد صاحب مجھے یہ بتائیں، یہ آپ ایک تو میں ایک ٹائم میں ایک گاڑی بڑی اچھی لے رہا تھا. آپ نے کہا تھا یار اس سے بہتر یہ ہے کہیں گھر بنا لو. اتنی مہنگی گاڑی بس سب کو پتہ ہے عادل شاہ زیب کون ہے، تو آپ مہنگی گاڑی. اور آپ خود بھی 2018 ہونڈا آپ کے پاس، جو آپ خود ڈرائیو کر کے، نہ ڈرائیور ہوتا ہے نہ گارڈ ہوتا ہے. کیوں؟ وجہ کچھ تھوڑا بہت تو کرنا چاہیے نا آپ اپنی سیفٹی. کوئی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں، جب اگر زندگی میں یہ حال آپ کا ہو جائے کہ آپ گھر سے بغیر گارڈ کے نہ نکل سکیں، پھر یہ زندگی چھوڑ دینی چاہیے. کیونکہ آزادی سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے. جی، اگر آپ اپنی آزادی کھو دیں تو پھر کیا رہ جاتا ہے. اچھا جب آپ پرائم منسٹر تھے تو پی ایم ہاؤس میں نہیں رہے تھے آپ؟ یہ بڑے کم لوگوں کو میں وہاں نہیں رہا تھا. اچھا، وہ کوئی تشہیر کی بات نہیں ہے. میں اپنا گھر ہوتا ہے جیسا بھی ہو. تو آدمی وہ ایک بڑا ڈسکنیکٹ آپ کو پیدا کرنا پڑتا ہے کہ ایک وہ بڑا ایک ریسٹرکٹڈ سا ماحول ہوتا ہے پی ایم آفس کا، جہاں ہر چیز کنٹرولڈ ہوتی ہے، آزادی نہیں ہوتی. اور پھر آپ گھر پہ آ جاتے ہیں تو وہ پھر ایک دوسرا وہاں ماحول ہوتا ہے. وہ ذرا بہتر رہتا ہے آپ کے لیے. اچھا مجھے یہ بتائیں، جب آپ کو پرائم منسٹر بنایا پہلی دفعہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اچانک کس نے آپ کو بتایا کہ جی آپ بس پرائم منسٹر کی؟ نہیں، کچھ اخباروں میں خبریں آ رہی تھیں اور ٹی وی پر بھی آ رہا تھا. لیکن جو میٹنگ ہوئی 29 تاریخ کو، جس میں پارٹی کی ساری لیڈرشپ تھی اور میاں نواز شریف صاحب تھے، تو وہاں پر انہوں نے ذکر کیا. اچھا، اس سے پہلے مجھے کوئی مشورہ نہیں ہوا، مجھے بتایا نہیں کسی نے. تو آپ کے تاثرات ایک ہی دم بندے کو پتہ چلتا ہے جی مجھے نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں آپ ہمارے پرائم منسٹر ہیں. وہ ایک لمبی کہانی ہے. مجھ سے نہ پوچھیں، آپ جو لوگ وہاں موجود ہیں ان سے پوچھ لیں. نہیں وہ مجھے پتہ ہے، میں ریکارڈ کا حصہ اس سے بنانا چاہتا ہوں. ریکارڈ میرا مت پوچھیں، میرے منہ سے. بہرحال میں نے کہا جی مجھ سے مشورہ نہیں ہے، تو پہلے آپ ذرا اس سارے معاملے کو دیکھ لیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں. بہرحال میاں نواز شریف صاحب کی ہمیشہ بڑی شفقت رہی ہے، ان کی بڑی محبت ہے. میں ایک 35 سال کا رشتہ ہے جی. وہ کسی عہدے یا کسی اس کا واسطہ نہیں ہے. انہوں نے یہ فیصلہ کیا، لیکن مجھے انہوں نے بتایا نہیں پہلے. اچھا، تو بہرحال وہ آپ کسی اور سے پوچھ لیں. چلے. اچھا لیکن کیا آپ نے کبھی زندگی میں کوئی خواہش تھی یا وہ تھا امکان آپ کو نظر آ رہا تھا کہ میں بھی پرائم منسٹر بنوں گا کہیں؟ نہیں، بالکل نہیں. اچھا، کبھی کسی وجہ سے عہدے کی خواہش ہوئی نہیں. نہ وزیر بننے کی خواہش تھی، نہ بس اپنا کام تھا. لوگوں کی نمائندگی کرتے تھے، جو کر سکیں حلقے کی خدمت، لوگوں کی جو
پارلیمنٹ میں کر سکیں. میں ایم این اے بنا 1988 میں جی, اور میں وزیر بنا 2013 میں, یعنی کتنا 25 سال 26-25 سال کے بعد. اچھا, بیچ میں ایک 6 ہفتے کا پیریڈ آیا تھا جو کولیشن گورنمنٹ میں ہم شامل ہوئے تھے 2008 میں. تو وہ بھی مطلب میری خواہش کے بغیر میں نے بالکل نہ کر دی تھی, لیکن پھر سب نے اصرار کیا تو میں نے, کیونکہ میں کولیشن گورنمنٹ کے حق میں نہیں تھا. اچھا, تو بہرحال 6 ہفتے وہ تھے. جس طرح آپ اس دفعہ وزیر نہیں بنے اس وقت بھی, آپ اس وقت بھی اقتدار میں آنے کی موڈ میں نہیں تھے. اس میں وجوہات اور تھیں, وجوہات اور تھیں. وہ میں سمجھتا تھا کہ وہ کولیشن گورنمنٹ نہیں چل سکتی, ایک غیر فطری سی حکومت تھی. تو بہرحال وہ جب 6 ہفتے بعد ختم ہوئی تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اچھا, جس طرح میں نے پہلے کہا ہم بہت بھی کوشش کریں پھر سیاست کی طرف نکل جاتے ہیں. ذرا عید کیسی گزرتی ہے آپ کی؟ وہ ہلکے کو بھی ٹائم دینا پڑتا ہے, فیملی کو بھی دینا پڑتا ہے, اور آپ بڑے اکثر آپ کے ویورز کو آج میں بتا دوں کہ اکثر آپ کے بیٹے اور بلکہ ان کی مسز وہ بھی ساتھ میں اسٹوڈیو میں آ جاتی ہیں, آپ اپنے مہمانوں کو بھی لے آتے ہیں. سو یو آر اے فیملی مین, فیملی میں بھی ٹائم گزارتے ہیں. عید گزرتی کیسی ہے آپ کی نارملی؟ نہیں, فیملی تو زندگی تو ختم ہو جاتی ہے سیاست میں آ کر. جی, آپ یقین کریں کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کبھی لنچ گھر پہ کیا ہو پچھلے 35 سال میں. اچھا, یعنی بلکہ میں نے لنچ چھوڑ ہی دیا, یعنی صبح جاتے ہیں اور رات کو واپس آتے ہیں. اچھا, اور ڈنر بھی اگر 30 دن مہینے میں ہیں تو اگر 3-4 دن گھر پہ ہو جائیں تو بڑی بات ہوتی ہے. تو سیاست میں بہت فیملی لائف بہت سفر کرتی ہے. جیسے عید ہے, عید میری ساری گاؤں میں گزرتی ہے. میں ہمیشہ گاؤں جاتا ہوں. اچھا, شاید میرے زندگی میں 1-2 دفعہ ہوا کہ میں شاید ملک سے باہر تھا تو نہیں جا سکے, تو ہمیشہ گاؤں جاتا ہوں. وہاں پر سب سے ملاقات ہو جاتی ہے دونوں عیدوں پر. 2 دن رہتے ہیں گاؤں میں؟ جی 2 کبھی 3 دن, کبھی اس دن صبح جاتا ہوں رات کو آ جاتا ہوں. وہ پہاڑی علاقوں میں پہاڑی بولنا 2 دن مشکل ہوگا. نہیں, پہاڑی بڑی خوبصورت زبان ہے, مشکل نہیں ہے. لیکن ہمارا ایک رواج ہے وہاں پر کہ جو لوگ پچھلی عید اور اس عید کے درمیان فوت ہوئے ہوتے ہیں, آپ قریبی جو آپ کے عزیز ہیں یا ان کے پاس آپ تعلق اس سے ہو, ان کے گھر آپ جاتے ہیں عید والے دن. اچھا, تو وہ جب عید کی نماز کے تو ہم نکلتے ہیں وہاں گلے مل کر وغیرہ, پھر اپنے جو آپ کے رشتہ دار فوت ہو چکے ہوتے ہیں قبرستان میں وہاں دعا کرتے ہیں, اور پھر ایک پورا سب کے گھر جانا پڑتا ہے. تو عام طور پہ 15-20 گھر ہوتے ہیں اور ہر جگہ رک کر کھانا بھی پڑتا ہے, اور علاقہ بڑا مشکل ہے. تو وہ چلتے چلتے آپ کو شام ہو جاتی ہے. شام کو واپس گھر پہنچتے ہیں تو اس کے بعد پھر کچھ ادھر گھر آبائی جو آپ کا گھر ہے ادھر ہی رہتے ہیں پھر آپ؟ جی, اپنے گھر میں. جی, اچھا, یہ میرا دادا نے بنایا تھا تقریباً 80 سال پہلے. اس کو میری والدہ نے کو ٹھیک وغیرہ کیا, باقی. بھائی صاحب آپ کھانے پینے کے شوقین تو ہیں؟ نہیں, بہت کم. جی, میں بہت سادہ سی غذا کھاتا ہوں. اچھا, اور میری کوشش رہتی ہے کہ ایک ڈش ہی ہو ٹیبل پر. حالانکہ میری فیملی بھی اگری نہیں کرتی اور نہ ہوتی ہے, تو ایک ڈش ہی ہو. پسند کیا ہے کھانے میں؟ پسند دال اور سبزی. دال اور سبزی. مرغی بالکل نہیں کھاتا. بیف بھی وہ ایک جیب میں میڈیکل کنڈیشن گاؤٹ اسے کہتے ہیں, تو بیف میں اس کی دوائی نہیں لیتا تو بیف کو اوائڈ کرنا پڑتا ہے. اور مٹن کبھی کھا لیا, ٹکے وغیرہ کھا لیا. یہ تو آپ پشاور میں پیدا ہوتے تو آپ کھاتے کیا؟ جی, میں چپلی کباب مجھے بہت پسند ہے. اچھا, حالانکہ چپلی کباب بیف سے بنتا ہے لیکن بہت کم ہوتا ہے. چپلی کباب میں شاید آپ سے بہتر جانتا ہوں کہ کہاں اچھے چپلی کباب ملتے ہیں. نہیں, ہم تو پوچھتے ہیں گھر میں پکایا کیا ہے نا, تو جب تک گوشت کا نام سامنے نہ نہیں پکایا کیا ہے یہ آپ بتائیں. وہ کہتے ہیں جی وہ ساگ بنا ہوا ہے یا کوئی بینگن وغیرہ, پھر کہتے ہیں نہیں پکایا کیا ہے آپ نے, یعنی کہ گوشت کیا ہے اس میں. ہماری طرف تو بہت زیادہ اسپیشلی یہ کے پی کی طرف اور وہ گوشت وغیرہ جو ہے. نہیں, میں خوراک کافی کم. صبح میں 2 ٹوسٹ اور 1 انڈا کھاتا ہوں. جی, اور اکثر شام کو گھر پہ جب ہوں تو سینڈوچ بنا کے وہ کھا لیتا ہوں. میں کھانا نہیں کھاتا بالکل, بہت. ہاں, فروٹ زیادہ کھاتا ہوں بس. یعنی گھر پہ میں اکثر کھانا نہیں کھاتا, میں سینڈوچ بنا لیتا ہوں. اگر سیاستدان نہ ہوتے تو کیا ہوتے ہیں بھائی صاحب؟ ہاں, یہ آپ کا اچھا سوال ہے. مجھے ایک تو میں پروفیشنل انجینئر تھا. جی, تو وہ مجھے بڑا ایک ایکسائٹنگ کام تھا, پروفیشنل انجینئر بھی مینیجر بھی. تو وہ اس میں میرا پیشن تھا, لیکن وہ وقت کے ساتھ تھوڑا میرا خیال شاید اتر جاتا ہے. یا وہ ایک فلائنگ بڑی اچھی کرتے ہیں. جی, تو فلائنگ کا مجھے شوق تھا. تو میرا ہمیشہ خواہش تھی کہ
انسٹرکٹر رہوں. تو 3-4 سال کیا, لیکن اس کے بعد پھر وہ کافی وہ ایک فزیکلی بھی. اور آپ نے ایئر لائن پوری بنا لی ہے بس اب؟ نہیں, وہ ایئر لائن تو اور چیز ہوتی ہے, لیکن تو میرا یہ ہمیشہ خواہش رہی ہے کہ فلائنگ کی ٹیچنگ جو ہے وہ آدمی کر سکے. اچھا, اس میں مجھے ایک مزہ آتا ہے اس میں. تو وہ اگر ہمارے جیسے اسٹوڈنٹس مل جائیں جو کلر بلائنڈ ہوں, ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ نہیں, کلر بلائنڈ کے بغیر بھی جہاز آدمی اڑا لیتا ہے. اچھا, کلر کی امپورٹنس ہے, اب زیادہ ہو گئی ہے کیونکہ اسکرینز آ گئی ہیں, CRT اسکرینز آ گئی ہیں. تو بہرحال وہ, لیکن میں فزیکل فلائنگ میں زیادہ جو سسٹمز پہ والے جہاز نہیں اڑائے میں نے, جو پیور فلائنگ ہوتی ہے اس پر. شکار پہ گئے کبھی؟ شکار میں گیا ہوں, دوستوں کے ساتھ گیا ہوں. منصور ٹمن صاحب میرے دوست ہیں, اچھے شکاری ہیں. سراج حیدر صاحب ہمارے ساتھ MNA ہوتے تھے, بہت اچھے شکاری تھے. اچھا, تو ان کے ساتھ میں جاتا تھا, لیکن میں نے جو فائر کیے اس سے بہت سے پرندے خوف زدہ ہوئے. یعنی نشانے پہ کبھی نہیں لگا. اچھا, کوئی 20-30 فائر زندگی میں کیے ہو گئے مختلف شکاروں پر. اچھا, تو سینکڑوں پرندے خوف زدہ ہو کر وہاں سے فرار ہوئے, بھاگ گئے. جی. تو ویسے آپ کی مری کی طرف تو کافی یہ جو رائفلز وغیرہ اور یہ چیزیں تو ہیں گاؤں وغیرہ؟ نہیں, ہمارا کلچر نہیں ہے. اچھا, ہمارا ویپنز کا کلچر نہیں ہے. تو یہ 12 بور کی بندوق لوگ عام طور پہ رکھتے تھے, کوئی جانور وغیرہ آ جائے اس قسم کی چیز, تو گھر میں ایک ہوا کرتی تھی. اچھا, اور اکثر گھروں میں نہیں ہوا کرتی تھی. اب کچھ پسٹل کا پروٹیکشن کے لیے ایک رواج سا پیدا ہو گیا, لیکن کوئی اتنا خاص ویپنز کا کلچر نہیں ہے. چلیں بھائی صاحب, میں ایک بریک لے لوں, پھر شاید خاقان صاحب سے انٹرسٹنگ گفتگو جاری رکھیں. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو عید مبارک ہو. شاہد صاحب, جس طرح ہم بڑی فرینکنس میں بات کر رہے ہیں, کیا نواز شریف صاحب کے ساتھ اس طرح فرینک ہو کے آپ بات کرتے ہیں یا تھوڑا سا؟ نہیں, وہ ایک حجاب کا رشتہ ہے اس کے اندر, اور ان کی طرف سے نہیں ہے. ہمیں مینٹین کرنا چاہیے, تو میں اس کو مینٹین کرتا ہوں. اچھا, جس طرح جب ہم چھوٹے بچے تھے تو آپ والد سے بات نہیں کرتے تھے, جب وہ بات کرتے تھے تو آپ بات کرتے تھے. اچھا, بالکل اسی طرح. تو یا اجازت لے کر بات کرتے تھے. تو میں نے کم از کم وہی رشتہ میاں نواز شریف صاحب سے رکھا ہے. اچھا, اور ان کی ہمیشہ بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے کبھی کوئی بات مائنڈ نہیں کی. کچھ باتیں پسند نہیں آتی, فطری بات ہے, لیکن آپ کو بتاتے ہیں کہ یار یہ آپ نے غلط کیا, یا یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, ایسا کرنا چاہیے تھا؟ نہیں کیا. بات کرنے پہ نہیں کہیں گے, بات کرنے پہ کبھی ناراضگی اظہار نہیں کیا, لیکن کوئی ایسا عمل ہو جائے بہت بعد میں وہ کہیں گے دیکھیں وہ بات درست نہیں تھی. لیکن ہاں, ان میں کمال کی برداشت بھی ہے, اور جو ان کا 1-on-1 رشتہ ہے, میں نے ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا جس میں یہ کوالٹیز ہوں, کسی کو کمفرٹ دینے کی, اس کو بالکل ایٹ ایز رکھنے کی. یہ بہت بڑی کوالٹی. اچھا, وہ نارملی میری بھی جتنی میٹنگز رہی ہیں اور ہم نے جتنا سنا بھی ہے, وہ تو کافی, مطلب جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو وہ پشاور کا ذکر ہوا, تو پوری پشاور کی ہسٹری انہوں نے کھول دی. پھر وہ پشاور سے ریلیٹڈ جو لطیفے وغیرہ تھے وہ کافی ہنسنے ہسانے میں کافی وہ مہارت بھی رکھتے ہیں. تو آپ کے ساتھ بھی اسی طرح کرتے ہیں؟ جی بالکل اس طرح ہی. ان کو سفر کا بڑا شوق ہے, تو پوری زندگی میں بہت سفر کرتے رہے ہیں, اور بڑی مائنیوٹلی آبزرو کرتے ہیں معاملات کو. یعنی مری کے بارے میں بتائیں گے کہ کون سا پیدل راستہ کہاں جاتا ہے, ہمیں خود بھی پتہ نہیں ہوتا. بالکل اسی طرح کہاں جاتا ہے, اس میں کیا پریشانیاں ہیں, کون سی جگہ آتی ہے, پانی کہاں پہ آتا ہے. پورا ناردرن ایریا ان کو بڑی اتھارٹی ہے ناردرن ایریاز کے اوپر. جی, تو شہباز شریف صاحب کے ساتھ تو مختلف رشتہ ہے آپ کا؟ پھر شہباز شریف صاحب سے بھائیوں والا رشتہ ہے, لیکن وہاں بھی میں کم از کم ایک رکھتا ہوں, ایک ڈسٹینس رکھنا چاہیے. ہمارے لیڈر بھی ہیں, پارٹی کے صدر بھی ہیں, ان سے رشتہ ذرا مختلف ہے. جی, شاید اتنی فرینکنس نہیں ہے, لیکن بات ہم سب ان سے کر لیتے ہیں. میاں صاحب سے رشتہ مختلف ہے. اگر آپ کے پاس آپشن ہو کہ ایک ہفتہ ایک ہی گھر میں دونوں کے ساتھ گزارنا ہے, ایک ہی کمرہ ہے, ایک ہی واش روم ہے, کس کے ساتھ گزاریں گے؟ نہیں, میں نے دونوں کے ساتھ گزارا ہے. جی, میں جیل میں میاں صاحب کے ساتھ بھی رہا ہوں,
اور شہباز شریف صاحب کے نہیں ساتھ. وہ تو آپشن نہیں تھا نا بھائی صاحب, اگر آپشن ہو دیکھیں 24 گھنٹے آپ اکٹھے ہیں نا, جی آپ چند اگر جب جیل بند بھی ہو جاتا ہے, جی جیل جو ہوتے ہیں یہ مغرب سے فجر تک بند ہوتے ہیں, یعنی آپ کو وہ سیل میں لاک کر دیتے ہیں, جی تو اس کے علاوہ سارا دن اکٹھے ہوتے تھے, کھانا بھی کھاتے تھے, نماز بھی پڑھتے تھے, گپ شپ بھی لگاتے تھے, تو وہاں بہت کچھ آدمی ایک دوسرے کے بارے میں جان جاتا ہے, جی ایک دوسرے کی خوبیاں خامیاں سب سامنے آ جاتی ہیں. اچھا, اگر عمران خان صاحب کے ساتھ آپ کو ایک ہفتہ گزارنا ہو ایک ہی کمرے میں, تو کیا سوچ کے آپ جائیں گے, کس طرح سے گزاریں گے؟ پتہ نہیں, میری ان سے ملاقاتیں ہیں سیاست میں, جب نہیں بھی آئے تھے تو ملاقاتیں ہیں, بلکہ خواجہ آصف صاحب کے گھر ہی ہوئیں. اچھا, تو ان کا اپنا ایک طریقہ ہے بات کرنے کا, سوچ کا. یہ ہر شخص اپنی ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے, منفرد اس کا ایک. آپ کے خیال میں ان کی کوالٹیز کیا ہیں عمران خان صاحب کی؟ کچھ ہوں گی ایز اے لیڈر یا ایز اے پرسن, یا دیکھیں کوالٹیز یہ ہیں, جس عہدے پر پہنچے ہیں تو کوالٹیز ہوتی ہیں تو آدمی وہاں پر پہنچتا ہے. جی, ورنہ میں تو ہمیشہ پاکستان کی تاریخ کا کہتا ہوں کہ پولیٹیکل لیڈرز یعنی وہ 4 ہی ملک کے اندر آئے ہیں. جی, ایک بھٹو صاحب, میاں نواز شریف صاحب, بینظیر بھٹو اور عمران خان, ٹھیک, جو ملک میں کہیں بھی جائیں اپنے امیدوار کے لیے ووٹ پیدا کر دیتے ہیں. یہ سب سے بڑی کوالٹی ہوتی ہے کسی لیڈر کی. یعنی عمران خان صاحب آپ کی نظر میں قومی لیڈر ہیں؟ جی بالکل بالکل, وہ کسی حلقے میں جائیں اپنے امیدوار کو ووٹ دلوا دیتے ہیں. یہی سب سے بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے کسی بھی لیڈر کا. ورنہ بہت سے لیڈر آئے ہیں جو پاپولر بھی تھے لیکن ان کے اندر یہ خوبی نہیں تھی, ان کے میں شاید انٹلیکٹ بھی زیادہ ہو, ان کی پرفارمنس بھی شاید بہتر ہو, بڑا نام بھی رہا ہے, لیکن وہ ووٹ ڈیلیور نہیں کر سکتے امیدوار کے لیے. کبھی سوچا کہ آپ تحریک انصاف میں ہوتے تو شاید پاکستان کا بھلا ہو جاتا؟ ویسے کچھ بعض ایک زمانے میں جرنلز کچھ تھے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اگر شاید خاقان ادھر ہوتے تو نہیں دیکھیے, کسی شخص سے فرق نہیں پڑتا. میں پہلے دن سے مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوں, اور میں نے الیکشن جیت کر مسلم لیگ نون جوائن کی تھی, اپوزیشن میں جوائن کی تھی. جی, میں جب الیکٹ ہوا انڈیپینڈنٹ تھا, میرے حلقے کے عوام نے الیکٹ کرایا, اور تو میں نے حکومت جوائن نہیں کی, میں نے اپوزیشن جوائن کی جو مسلم لیگ اس وقت IGI تھی, بعد میں مسلم لیگ نون اس سے علیحدہ ہو گئی. میرا ایک اظہر خان صاحب جو تھے ان سے میرے والد کے استاد بھی تھے, بہت قریبی دوست بھی تھے, ان کا ایک بڑا مضبوط رشتہ تھا, پوری زندگی رہا. جی, تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ وہ جب جوائن کر رہے تھے تو میں نے, وہ بڑی عزت دیتے تھے, تو میں نے کہا جی یہ میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا. تو بہرحال انہوں نے پھر اپنی جماعت ضم کر دی تھی تحریک انصاف میں. تحریک استقلال جو تھی آپ کو یاد ہوگا. جی بالکل یاد. تو وہ ایک وقت تھا کہ جو ایک دعوت, انہوں نے آپ سے بات کی تھی کہ آپ آ جائیں. جی بات کی, انہوں نے میری رائے کا احترام کیا, انہوں نے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا, ورنہ مجھے وہ حکم بھی کر سکتے تھے, ایسا وہ رشتہ ایسا تھا. آپ شامل ہو جاتے؟ نہیں شامل نہ ہوتا, لیکن حکم ضرور کر سکتے تھے. اچھا, پھر وہ تلخی پیدا ہو جاتی. جی, مجھے بھائی صاحب یہ بتائیں, کابینہ میں بھی آپ نے کافی عرصہ گزارا, کوئی انٹرسٹنگ ایسا قصہ سنائیں کہ ایک ایسی سچویشن بن گئی ہو جب آپ کابینہ کا حصہ تھے, میاں صاحب پرائم منسٹر تھے, کوئی ایسی بات کہ سارے جو ہیں وہ ہنستے رہے کئی منٹ, کوئی سنائے ایسا ایک قصہ کہ آج یاد آتی نہیں, ایسی بات ہوتی نہیں ہے. میاں صاحب بڑی کم کابینہ کی میٹنگز کرتے تھے. جی, اس پہ بڑا اعتراض ہوتا تھا. نہیں وہ ضروری نہیں ہوتا, اس زمانے میں مصطفیٰ امپیکس کا ڈیسیجن نہیں آیا تھا. جی, تو آپ وزیر کے ساتھ بیٹھ کے بھی فیصلے کر سکتے تھے, کابینہ جانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. اچھا, تو لیکن کابینہ کی ان کی میٹنگز فوکس ہوتی تھی اور وہ فیصلے کرتے تھے. وہ ایشوز کو بہت جلدی سمجھتے تھے. ان میں یہ قابلیت تھی کہ ایشوز بڑے کمپلیکس آتے ہیں, بڑی موٹی فائلیں آتی ہیں, تو وہ چند منٹ پڑھتے تھے اور وہ بات کی تہہ تک پہنچ جاتے تھے, اور 2-3 سوال کرتے تھے اور فیصلہ ہو جاتا تھا. تو میں نے بھی ان سے سیکھا. پھر میں جب پرائم منسٹر بن گیا تو میں ہر ہفتے کابینہ کی میٹنگ کرتا تھا.
تو پہلے جو منسٹر تھے ہم جب ہوتے تھے سب شکایت کرتے تھے کہ کابینہ کی میٹنگ نہیں ہوتی اور بات کرنے کا موقع نہیں ملتا. تو میں نے پھر ہر ہفتے میٹنگ شروع کی اور 6 گھنٹے میٹنگ رہتی تھی, اور میں نے کہا جس نے بولنا ہے بولے. تو پھر یہ ہو گیا کہ مجھے چونکہ ہم تو برابری کے ساتھی تھے نا, مطلب فرق کلیگ رہے تھے اتنے عرصے سے, تو سارے مجھے نوٹس بھیجتے تھے کہ خدا کے لیے جی میٹنگ کو ختم کریں. اور میں نے پھر چونکہ ہم سب دوست تھے تو میں نے اپنے ساتھ پھر ایک طرف احسن اقبال صاحب خواجہ صاحب بیٹھتے تھے اور رانا تنویر صاحب اور خواجہ صاحب رانا تنویر صاحب اور ایاز صادق صاحب نہیں شاید وہ اسپیکر تھے, ایک صاحب تو ہم 5 بیٹھتے تھے ایک ٹیبل پر. اچھا. جب کابینہ کی میٹنگ میں ٹھیک, تو وہ بھی مجھے وہاں سے چپکے سے کہتے تھے جی کچھ کریں جی, ختم کریں جی, بہت ہو گئے, 4 گھنٹے گزر گئے, تھک آ گئے. اور میں کابینہ کی میٹنگ آفس ٹائمنگ میں نہیں کرتا تھا. اچھا. میں اس کے بعد کرتا تھا تاکہ آفس ٹائمنگ ڈسٹرب نہ ہو. یعنی شام میں میٹنگز ہوتی تھی. اب بھائی صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے ماشاءاللہ 3 بیٹے ہیں نا؟ جی 3 بیٹے ہیں. اچھا, اور بیٹیاں بھی ہیں آپ کی؟ نہیں بیٹی کوئی نہیں ہے. اچھا, اب آپ 3 بیٹیاں ہیں, 3 بہویں آ گئی, تینوں کی شادیاں ہو گئی ہیں. اچھا, تو ان میں سے کیا آپ کو کبھی لگتا ہے کہ یار یہ آگے جا کے سیاست میں جائے گا, یہ بزنس سنبھال لے گا, اپنی سکلز اور وہ بھی ہوتی ہے نا, ایسا کچھ سوچتے ہیں آپ یا چھوڑ دیں؟ نہیں دیکھیں, میرا کوئی خاندانی بزنس نہیں ہے جی. تو 2 جو بڑے ہیں, بڑا اور درمیانہ جو ہیں, تو ان کو تو بالکل کوئی خواہش نہیں ہے پالیٹکس کی. اچھا. جو سب سے چھوٹا ہے اس کو شوق ہے, وہ بات کرتا رہتا ہے. لیکن میں نے کو کہا کہ میں پہلے اپنی تعلیم سب نے حاصل کر لی ہے, میں کہا اب زندگی کا تجربہ بھی حاصل کریں, نوکری ووکری کریں, اس کے بعد اگر آپ کو شوق ہوا تو پھر آئیں, اور لوگوں نے قبول کر لیا تو ٹھیک ہے. ہم پولیٹیکل خاندان نہیں ہیں. اچھا, یعنی ایسا کوئی نہیں ہے کہ آپ نے یہ میرے والد صاحب تھے پھر میں تھا تو آپ نے اب آگے لے کے چلنا ہے؟ نہیں, کوئی ایسی بات یہ نہ یہ ضروری ہوتا ہے. یقیناً اگر وہ جائیں گے تو ان کو ایک ایڈوانٹیج مل جائے گا, ایک ان کی ریکگنیشن ہے, لوگ پہچانتے بھی ہیں, لیکن 2 نے کوئی خواہش کا اظہار نہیں کیا. چھوٹے والے کو ہے شوق. اچھا, مجھے بھائی صاحب یہ بتائیں, ایک سیریس سوال بھی ہے کہ آؤٹ آف باکس سولوشن اس وقت پاکستان کے مسائل کی وہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, ہم جب کہتے ہیں کہ جی انڈیا کے ساتھ ٹریڈ شروع ہونا چاہیے, وہ پولیٹیسائز ہو جاتا ہے معاملہ. چاہے وہ میاں صاحب نے کوشش کی, پرویز مشرف نے بھی کوشش کی, اس کے بعد بھی کوششیں ہوئی, ہوتا نہیں ہے. کشمیر کا معاملہ ہے جی اس طرح سے ریزالو کریں, کوئی حل آ جاتا ہے. یہ ایسے پھر ہماری اکانومی کا جو ایشو ہے اس میں تو دیکھیں ایٹ لیسٹ نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ اگر ہم تجارت بارڈرز وغیرہ اس طرح سے اوپن کر دیں تجارت کے لیے تو اس سے بھی کافی فرق پڑ سکتا ہے. آؤٹ آف باکس آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا مطلب سیاست ایک سائڈ پہ کر دیں, آپ اگر اب کل کو پاکستان کے حکمران بن گئے, کسی سیاسی جماعت سے آپ کا تعلق نہیں ہے, آپ کیسے آگے لے کے جائیں گے اس کو؟ دیکھیں, جو بھی آپ جس ایشو کو سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کو فائدہ دے گا جی, اور آپ کنونسڈ ہیں, اب یہ اکثر ایشوز ایسے ایشوز کنٹروورشل ہوتے ہیں ورنہ ابھی تک حل ہو چکے ہوتے. اس میں مختلف رائے پائی جاتی ہے معاشرے میں, سیاست میں, مختلف سٹیک ہولڈرز کے ساتھ. پھر آپ کو اس کو دلیل کے ساتھ اس ایشو کو سیل کرنا پڑتا ہے تمام دوسرے لوگوں کو. یہ آپ کا کام ہے. تو اس پہ پھر آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے کیونکہ یہ وہ ایشوز ہیں جو کنسنسس کے ساتھ ہی کیے جاتے ہیں, ورنہ وہ کنٹروورسی آ جاتی ہے, ایک خام خواہ اپوزیشن شروع ہو جاتی ہے. یہ تمام ایشوز آپ کو کنسنسس کریٹ کر کے, یہی آپ کا کام ہوتا ہے, کنسنسس بلڈنگ سیاستدان کا کام ہوتا ہے. اس میں ہر سٹیک ہولڈر سے, ہر پولیٹیکل پارٹی سے کنسنسس کے ساتھ آپ کو کہ بھئی چند بہت سے معاملات ملک میں ایسے ہیں جو اختلافی سیاست کا شکار نہیں ہونے چاہیے. مطلب معیشت ہے, تعلقات ہیں دوسرے ممالک سے, کیونکہ وہ ایفیکٹ کرتے ہیں. اگر میں ایک ملک سے تعلقات بڑھاتا ہوں, کل دوسری حکومت آتی ہے یا اپوزیشن میں وہ کہنا شروع کر دیتے دیکھیں جی یہ کیا کر رہا ہے, پھر وہ تعلقات ڈیولپ نہیں ہو پاتے جی, وہ معاملات ڈیولپ نہیں ہو پاتے, وہ کانفیڈنس انویسٹر کو نہیں ملتا اگر آپ معاشی پالیسی کو لے کر آئیں. اس لیے ان پالیسیز کے لیے آپ کو کنسنسس بلڈ کرنا ضروری ہوتا ہے. ضروری ہوتا ہے. بھائی صاحب ایک بریک لے لیں, ناظرین پھر شاہد خاقان ابائی صاحب سے انٹرسٹنگ جاری رکھتے ہیں.
ویلکم بیک ناظرین. سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عباسی صاحب, اگر آپ اگر اینکر ہوتے, کو ہوسٹ آپ کو پسند کرنا پڑے, کون ہوگا؟ چلے ٹاپ 3 آپ بتا دیں, 3 نام. وہ ہوسٹ ناراض ہو جائیں گے تو نہیں, بہت سے ناراض ہو جائیں گے. نہیں, میں دیکھیں ہر بہت اچھے لوگ ہیں میڈیا میں, یقین کریں. میں حالانکہ ٹی وی بہت کم دیکھتا ہوں, اور ہر ایک کی اپنی کوالٹیز ہیں, ہر ایک کی اپنی کوالٹیز ہیں. مختلف, مثلا حامد میر صاحب ہیں, وہ بڑی بآسانی آپ کو نچوڑ لیتے ہیں جی, بغیر پتہ لگے کہ آپ کو نچوڑ رہے ہیں. اچھا. اور ان کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ پروگرام سے پہلے پروگرام درمیان ان سے کوئی بات نہ کرے. اچھا, وہ آپ کے خلاف استعمال کریں گے. اچھا, یعنی وہ جو آپ ڈسکشن کریں گے اس میں سے کوئی بات نکال کے وہ آپ کو سوال کر لیتے ہیں. اچھا. ندیم ملک صاحب کا میں احترام کرتا ہوں, بڑی ان کی پریپریشن, ایک سیاسی حوالے سے ان کی بڑی اچھی پریپریشن ہوتی ہے, اور ان کا اپنا بھی ایک ڈیپتھ ہے. حالانکہ وہ میری جماعت کی اور میری لیڈرشپ کی بالکل خلاف ہے, لیکن ان کے ساتھ پروگرام کرتے ہوئے آدمی انجوائے کرتا ہے. عادل شاہ صاحب دوسرے, چلے اب آپ نے کیا ہی دیا, آپ سے دوستی کر رہے ہیں, وہ آپ کو تو ایک طرف کر دیا. نہیں, میں خود بھی نہیں چاہ رہا. آپ شاہزیب خانزادہ صاحب جو ہے, ایک دفعہ پروگرام آپ کے ساتھ تھا تو میں جا کے جیو کے اسٹوڈیو میں بیٹھ گیا. اچھا, کہ جی اب کیوں آئے؟ میں نے کہا جی پروگرام آپ نے بلایا ہے. بعد میں یاد آیا کہ آپ کے ساتھ وہ عادل شاہ صاحب کے ساتھ ہے. جی, شاہزیب خانزادہ صاحب, ان کی ٹیکنیکل پریپریشن بہت اسٹرانگ ہے, کوئی اس کے قریب نہیں آتا. کامران خان صاحب بھی پروگرام جو ہیں وہ اچھا کنڈکٹ کرتے ہیں. ان سے کچھ طریقہ کار میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے, لیکن ان کا یقیناً ایک مقام ہے. کاشف عباسی اور میرا پروگرام جب ہوتا ہے تو چونکہ وہ بھی مری سے ان کے والد اور میرے دادا بہت قریبی دوست تھے. اچھا, تو پھر ہم پہاڑی میں تھوڑی گفتگو کر لیتے. اچھا, تو کافی ایک انفارمل ان سے پروگرام ہوتا ہے. آسمہ شرازی صاحبہ کے ساتھ ہمیشہ میں نے دیکھا ایک بڑی کمفرٹ کے ساتھ ان کے ساتھ پروگرام ہوتا ہے. جی, ان کا اپنا ایک بڑا ایک سٹائل ہے, اور وہ بھی آپ سے اگلوا لیتی ہیں. ہاں, نہیں, وہ دل کرتا ہے کہ آدمی کو بات کر دے, یعنی کوئی چیز آپ ہولڈ بیک نہ کریں. اس طرح ہر اینکر, حالانکہ یہاں یہ لفظ کمپیئر ہونا چاہیے لیکن ہم اینکر استعمال کرتے ہیں. جی جی جی, تو ان کا اپنا ایک مخصوص سٹائل ہے, ایک طریقہ کار ہے. ندیم حسین صاحب ہیں, حالانکہ وہ اتنے, ان کا بھی بڑے ٹف اور بڑے کنسائز سوال کرتے ہیں. اچھا, اب جن کا آپ نے ذکر نہیں کیا تو وہ اکثر وہ کہتے ہیں نا فلاں فلاں ہے, اس موقع پر وہ بھی موجود تھے, تو آپ کہہ دیں اس موقع پر سارے اینکرز موجود. یقین سب کا اپنا ایک مقام ہے. جی, صحیح بات. اگر آپ نے پوچھا کہ چاند کے بارے میں, تو سینئر لوگ ہیں, سب کے اپنا ایک سٹائل ہے, ایک طریقہ کار ہے. اچھا, یہ جو بڑے لیڈرز ہیں ان میں سے زیادہ, آپ تو کافی نیگوشیشنز کا حصہ بھی رہے ہیں, پولیٹیکل بھی نان پولیٹیکل بھی, مولانا صاحب کے بارے میں کچھ بتائیں, ایک جملہ بتائیں. دیکھیں, مولانا صاحب جس دلیل سے گفتگو کرتے ہیں میں نے کوئی اور شخص نہیں دیکھا. اچھا, بڑے ان کا, ہاں, ہر بات ان کی بڑی مدلل ہوتی ہے, بڑی ناپ تول کے بات کرتے ہیں, اور اس کا ایک فوکس ہوتا ہے, اس کا ایک وزن ہوتا ہے, اور وہ محسوس نہیں ہوتا کہ پولیٹیکل بات کر رہے ہیں. اچھا, یہ بڑی خوبی ہے ان کے اندر, یہ ایک بڑی منفرد ان کی کوالٹی ہے. آصف علی زرداری صاحب, زرداری صاحب آپ کو کسی بات پہ بھی کنونس کر سکتے ہیں. کسی بھی بات پہ, کسی بات پہ ان کا وہ, آپ ان کے بدترین مخالف بھی ہوں تو ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو دوست بن کے نکلیں گے. اچھا, دوست بن کے آپ کو وہ کر لیں گے. حالانکہ کل بے شک پھر سے مخالفت ہو جائے, لیکن اس وقت دوست بن کے آپ کو. بلاول بھٹو کو آپ کیسے ریٹ کرتے ہیں؟ ان سے کم ملاقات ہے, جتنا بھی انٹریکشن رہا ہے ایز اے پولیٹیکل لیڈر, ایمرجنگ ینگ ایمرجنگ پولیٹیکل لیڈر. دیکھیے, بہت وہ کہتے ہیں نا لارج شوز ٹو فل ہیں. اچھا, ذوالفقار علی بھٹو صاحب, بینظیر بھٹو صاحب, تو اس شیڈو میں سے نکلنا اور اپنا ایک مقام, ایک سٹائل بنانا,
یہ ان کے لیے چیلنج ہوگا. تو میری کو رائے ہمیشہ یہی ہوگی, میں ان سے کبھی کہا نہیں ہے کہ اپنا سٹائل اپنائیں, اپنا سٹائل اپنائیں. میں نے فخر علی بھٹو صاحب میرے والد کے دوست تھے 50 کے عشرے میں. جی. محترم وزیر بھٹو صاحب کے ساتھ میں پارلیمنٹ کئی دفعہ رہا ہوں, ان کو دیکھا ہے. ان کی سیاست کا ایک سٹائل تھا جی, اور ان کا جو پبلک پرسونا اور پرائیویٹ پرسونا میں کافی ایک ڈفرینس تھا. بلاول صاحب کو اپنا مقام بنانا ہے, وقت ان کے ساتھ ہے. جی. ذرا ابائی صاحب کھانے پینے کی بھی بات کریں. اکثر ایک منڈے آتا ہے پارلیمان جب آن ہوتی ہے, اس منڈے کو کیا ہوتا ہے؟ مجھے بھی کئی دفعہ آپ لے کے گئے ہیں وہاں پہ. اس ہفتے کا بہترین کھانا ہوتا ہے. ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں, میں ان کو بزرگ بھی کہتا ہوں کہ میرے والد کے ساتھی تھے پارلیمنٹ میں, اور میرے والد بہت پسند کرتے تھے ان کو, روہل اصغر صاحب. جی. تو وہ ایک کھانا کرتے ہیں, ایک اوپن کھانا ہوتا ہے, وہاں کوئی بھی آ جا سکتا ہے, اور وہ لاہور سے کھانا لے کر آتے ہیں. اکثر گھر میں ہوتا ہے, کچھ پتیلوں میں لے کے آتے ہیں. جی, پوری گاڑی بھر کے آتی ہے, اور 10-12 ڈشز ہوتی ہیں. اور اکثر گھر کا ہوتا ہے, کچھ جو خاص لاہور کے کھابے ہیں وہاں سے وہ بھی آتے ہیں. اس میں کیا کیا ہوتا ہے؟ میں صرف ویورز کے لیے, مجھے تو پتہ ہے سارا, آپ بتائیں کیا کیا ہوتا ہے اس میں. میں یہ کہوں گا کہ کیا نہیں ہوتا, کیا نہیں ہوتا. نہاری, پائے, ہر چیز, ہر دفعہ مختلف ہوتا ہے, ایک پوری ڈشز ہوتی ہیں. اور یہ پارلیمنٹ لاجز میں جہاں پر سارے باہر کھلے ایک برآمدہ سا ہے, جو آئے اس میں جی اس میں شامل ہو جائے. جی, اس میں ٹی وی کے اینکر بھی بہت سارے آتے ہیں, پولیٹیشین بھی ہوتے ہیں. اور یہ کمال بات ہے کہ جب ایک بدترین ماحول تھا پی ٹی آئی کا اور سب کا, تو ہر جماعت کے لوگ وہاں موجود ہوتے تھے. پی ٹی آئی کے بھی ہوتے تھے, پیپلز پارٹی بھی, مسلم لیگ بھی, جے یو آئی بھی, تمام جماعتوں کے لوگ. وہ روہل اصغر صاحب کی ایک بڑی مخصوص شخصیت ہے, ایک بڑی خاص کوالٹی. دھوتی بھی پہنتے ہیں نا وہ. اس دفعہ تو وہ اسلام آباد کلب جاتے ہوئے انہیں پکڑ لیا تھا کہ آپ ڈریس کوڈ. جی, ڈریس کوڈ. وہ پھر نور عالم صاحب نے نوٹس لے لیا تھا, آپ کو پتہ ہے اسلام آباد کلب والوں کو. اور صرف وہ نہیں, پورے کھوسے بھی پہنتے ہیں پراپر, یعنی اور یہ ان کا عام ڈریس ہے, یہ نہیں کہ کوئی کیجول. جی, اسی طرح وہ ایک بڑی پارلیمنٹ میں آپ کو ہر قسم کی شخصیات ملتی ہیں, لیکن روہل اصغر صاحب ایک خاص اہمیت کے حامل ہے. شاہد خاقان بھائی صاحب, بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو عید مبارک ہو. شاہد خاقان بھائی صاحب سے آج ہم نے وہ باتیں بھی نگلوانے کی کوشش کی, آلدو وہ پوری کوشش پتہ نہیں کامیاب ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے, وہ آپ ہی بتائیں گے, جو وہ نارملی بات کرتے نہیں ہیں. تو فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. اجازت دیجیے, خدا حافظ.